التماس دعا برائے ظہور حقیقت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلوات علیہ وعلی آلہ فی ھذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ ولیوں و حافظا قائدا و ناصرا دلیلا و عینا حتی تسکنہ رزقتا و تمتعہ فیہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا فی دنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین۔ اللہم اکتبنا من زوار الحسین، اللہم زدنا محبت الحسین، اللہم اجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین، اللہم اشرنا تحت لواء الحسین، اللہم اشرنا فی زمرۃ الحسین۔ محمد و آل محمد خالق اللہ یہ پاک صفحے عزا بچھائی اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرما۔ میرے مالک جتنے دور نزدیک تو چل کے آئین ایک ایک قدم دے بدلے جزائے خیر عطا فرما۔ اس پاک محفل پاک مجلس پاک پھوڑی تے جتنے پل گزرن مالک ایک ایک پل دے بدلے جزائے کثیر عطا فرما۔ میرے مالک ذکر دا صدقہ جڑے بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جڑے بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جڑے بے گھر ہیں نام گھر عطا فرما۔ میرے مالک جڑے بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جڑے نرینہ اولاد طلبگار ہیں مالک نیک صالح اولاد عطا فرما۔ میرے مالک لکھاں دی کو دعا امام زمانہ دا جلد ظہور فرما، امام زمانہ دی زیارت و مشرف فرما، امام زمانہ دی پاک نالین دا صدقہ بانیان دے خرچ اخراجات اے لنگر نیازاں اے سائی و سامان اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرما۔ بانیان دیاں محنتاں پڑھن والیاں دیاں پڑھائیاں تساں سارے دا چڑھایا جیو حسینی والیاں دی محنت انتظامیہ دے سارے انتظام مالک ہر کسی دی نوکری قبول تے منظور فرما۔ چودھری شبیر حسین بھٹی اور چودھری محمد انور چھینا صاحب نو مالک سے تندرستی عطا فرما۔ جتنے حاضر بیٹھن مالک سب دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ سارے امین آکھے مالک جتنے ہاتھ تیری بارگاہ دے وچ بلندن کسے مومن کسے موالی نو اتنی دیر تک موت نہ ہوئے جب تک پاک سیدہ اس سے راضی نہ ہو جانا۔ تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے سارے سہارا درود دیو بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کافی مجمع سارے بولو حیدری۔ جڑا جڑا بندہ علی دا کھاندا ہے ہاتھ چاہ کے بولے حلال کرے حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنہ لعنت، دین اسلام دے منکران لعنت، دہشت گرداں لعنت، ملک پاکستان دے دشمنہ لعنت، اس پاک سرزمین دے امن دے دشمنہ لعنت۔ مل کے سارے صلوات ایسی پڑھو کہ کربلا والے راضی ہو جاؤں۔ اللہم صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔
أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فخلا نلائك إنك بالوعد مقدس طه صلوات. میرے نہایت واجب الاحترام شیعہ سنی صاحبان، اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق حسین حسین کران دا شیوہ وحدت جاری رکھے. تو پوری توقع ہے من اپنے سامعین تے جو ارسال کرساں وہ حصول ہو سی. کوئی نویں چہرے نہیں، میرا وطن ہے، میرا علاقہ ہے، سارے ہی دوست احباب تشریف فرماؤ. اور کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، بزرگوں کو دعا لین دی خاطر دو چار سطرہ فضائل آل محمد دیاں ان کے بعد ذکر مسائل. توجہ ہے، بات شروع کی تھی جائے. بظاہر اللہ گل کر رہے ہیں موسیٰ نبی نل، بظاہر خالق اکبر گل کر رہے ہیں موسیٰ نبی نل. کداں جنا سرزمین عراق تے توجہ میرے لئے پاس رکھنی گئی، سطر کوئی ضائع نہ ہوئے، دکھ لگ سی. کوئی سرحد موسیٰ عبور کی تھی، سرزمین عراق تے چل دے ہوئے، ٹہل دے ہوئے. کوئی سرحد جڑی موسیٰ عبور کی تھی، فوراً رب دی وحی نازل ہوئی فَخَلَا نَلَائِكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ مُقَدَّسِ طَهَا. اے موسیٰ نبی جس سرزمین تے ٹر دو پہیں، اس سرزمین تے ٹر سہی مگر اتھے جتی لا کے ٹر. توجہ بھئی، توجہ بھئی، تھوڑا تھوڑا ساتھ میرا دیونے. بڑی مہربانی، بہت مہربانی. توجہ ہو گئی سارے دی. تو میں بالکل جلدی نل دو چار گلان جناب دی جھولی تک پہنچانیاں نے. اس سرزمین تے ٹر سہی مگر اتھے جتی لا کے ٹر. اچھا گل سمجھے، اللہ نے آکھیا موسیٰ نبی کنڈے چوبن تاں ٹر. آئے آئے پتھر لگن، بڑی مہربانی بابا، پتھر لگن تاں ٹر، پیر زخمی ہومن تاں ٹر، رات نکلے تاں ٹر مگر اس سرزمین تے جوتی لہا کے ٹر. نالین تا موسیٰ اتار دیتی مگر تجو برا سوال کیتا میرے مالک اتھے صحرائے، ہر پاس ریتے، اتھے جنگل ہے، اتھے ویرانہ ہے، ایک بیابان ہے، اتھے ایک دریائے، او دا کنارہ ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں، دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، کوئی قبر نظر نہیں آ رہی، کوئی آبادی نہیں، ویرانہ ہے، جنگل ہے. بھئی آخری بندے تک ساتھ چاہویا محنت ضائع نہ کرے آئے. جدا موسیٰ نبی بار بار رکھیا میرے مالک نالین کیوں اتروا رہے ہیں؟ اتھا تے جنگل ہے، بیابان ہے، ویرانہ ہے، اتھے آبادی کوئی نہیں، اتھے تے ہر پاس سے صحرا ہے، میرا مالک نالین کیوں اتروا رہے ہیں؟ اللہ دی آواز ہے فَخَلَا نَلَائِكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ مُقَدَّسِ طَهَا. اس واسطے نالین اتروا دی ہے. سچا میں بھئی اس واسطے نالین اتروا دی ہے جس جگہ سے تو گزر رہا ہے یہی تو وادی مقدس ہے. یہی تو وادی مقدس ہے. وادی مقدس کیا ہے جس نو اللہ قرآن اس وادی مقدس آکھیا؟ کسے بندے میرے چھویں مولا دے کولوں پوچھیا، پڑھو سارے صلوات پوچھے مولا وادی مقدس کیا ہے جس نو اللہ قرآن اس وادی مقدس آکھیا ہے؟ وہ وادی کیڑی ہے، وہ علاقہ کیڑا ہے، وہ جا کیڑی ہے، وہ شہر کیڑا ہے جتھے اللہ نے موسیٰ نو آکھیا اتھے جوتی لا کے ٹر، اتھے جوتی پاک نہیں ٹرنا، پیر زخمی ہون تاں ٹر، کنڈے لگن تاں ٹر. پوچھا گیا مولا وہ کیڑی وادی ہے جس نو اللہ قرآن اس وادی مقدس آکھیا ہے؟ ساری کائنات دی خوشیاں سمٹ کے میرے چھویں مولا دے چہرے تے آئیاں. سرکار فرمائے یاد رکھ جس شہر نو اللہ قرآن اس وادی مقدس آکھیا ہے وہ میرے دادے حسین دا شہر کربلا ہے. بولے بھائی، بولے بھائی. یا علی یا علی. وہ شہر کربلا ہے. کون سمجھے کربلا کیا ہے؟ کربلا اس زمین دا حصہ نہیں، کربلا جنت ہے.
مدے کو بندہ سمجھے شاید انہاں دے پیرن کربلا لے تاں عقیدت دی وجہ تو عدن نہ، عقیدت دی وجہ تو نہیں، اے حقیقت ہے، قرآن اور احادیث دی روشنی دے نال اے بات ہے، اور وڈے وڈے علماء اے تسلیم کر چکے ہیں کہ کربلا جنت ہے، جنت دا حصہ ہے۔ اللہ قرآن نے چاکھیا سورہ بقرہ دنیا والو میں تمہیں وہ جنت دکھاؤں جو میں نے ایک ٹیلے پر بنا رکھی ہے۔ بھئی ہوندہ اشارہ ہے، خالق اکبر نے اشارہ کر دیتا کہ میں تمہیں وہ جنت دکھاؤں جو میں نے ایک ٹیلے پر بنا رکھی ہے۔ ہن لبنا تے تساں اساں رل کے او کیڑی جنت ہے جڑی اللہ نے ٹیلے تے بنائی، او کیڑی جنت ہے جنوں اللہ قرآن وچ ایک ٹیلا آدا پیا، ایک ٹیلے تے اللہ آدا میں جنت بنائی۔ آخری بندے تک ہر بندے دے نال گل نہیں، جس بندے دے سینے چ دل نہیں حسین دھڑک دے او بندہ سر ضرور چاہے تو صدرہ سماعت فرماوے۔ ہر بندے دے نال میں بات بیادہ گل نہیں، جس بندے دے سینے چ دل نہیں حسین دھڑک دے او بندہ جھولی پھیلاوے۔ علی حسن شاہ دے حصے دی تھوڑی جی خیرات مولا کو پینی ہوئی اپنی جھولیاں وصول کرے، او آخری بندے تک کوشش کرے بھئی ستر ضائع نہ ہوئے۔ او کہڑی جنت ہے جڑی جیلے تے میں سیدہ جھولی چاہ کے دعا منگدا پیا مولا تھانو جلدی کربلا دا زوار بناوے۔ جڑے زواری کر رہے ہو مولا زواری قبول کرے، میری تائید فرمائے سو جڑے نہیں جا سکے میں سیدہ دعا کر رہے ہیں جب جاؤ پیرا دے پاسوں جدا زری اچ داخل ہو مولا دی زری تے ایک پاوے تو دوجے پاوے تک اے حدیث لکھی ہوئی ہے ھذا قبر الحسین قرۃ من قرء الجنہ۔ اللہ نے حسین دی قبر نو جنت دے ٹیلے چوں ایک ٹیلے تے بنایا ہے۔ شاباش بھائی، شاباش بھائی، سلام ہے میرا انہاں ہتھاں۔ بسم اللہ سے دعا فرمائے سو۔ کربلا جنت ہے۔ اچھا میں ایک دلیل دے دے وہاں، ہر فقہ دا مولوی تے تسلیم کر چکا ہے حدیث کہ رسول اللہ نے فرمایا مٹی کھانا حرام ہے، بلکہ اتھوں تک احادیث مل دیاں من اکلاتین، جس نے مٹی کھائی لم یصلی لہا، اس کی نماز جنازہ مت پڑھو۔ تو جو فرمائی جس نے مٹی کھائی دی نماز جنازہ نہ پڑھو، اتھوں تک منع کیتا گیا، اتنی سختی نال منع کیتا گیا بھئی مٹی کھانا حرام ہے، مٹی نہ کھاؤ۔ اگر کوئی مٹی کھائی کسے کھا دیئے تو او توبہ کرن تو بغیر مر گیا ہے تو صحیح فرمیندے نے اس دی نماز جنازہ مت پڑھو۔ تفسیر چاہ کے وہ کھول ماما لکھیا بھئی کیوں منع کیتا گیا اتنی سختی نال، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آدم بنیا مٹی نال، آدم بنیا مٹی نال تے مٹی کھانا بالکل ہی میں جی میں آدم دا گوشت کھانا ہے، اس واسطے منع کیتا گیا مٹی مت کھاؤ، مٹی مت کھاؤ۔ بس دلیل تو آپ سمجھنی آخری بندے تک بات میری اس سے بات دے جواب ہے بھئی کربلا ہے زمین دا حصہ نہیں، جنت دا ٹکڑا ہے۔ مٹی کھانا حرام ہے تے کربلا دی مٹی شفا ہے۔ بھئی مٹی کھانا تے حرام ہے مگر کربلا دی مٹی شفا ہے، بلکہ اتھوں تک حدیثیں چمل دے کہ کربلا دی مٹی جتنی شفا ہے، میرے مولا فرمایا کہ اتنی شفائے ہو سکتا ہے لوہے محفوظ تے لکھی ہوئی موت بھی ٹل جائے۔ یا علی یا علی، یہ مطلب ہے یہ مٹی کھانا حرام، کربلا دی مٹی شفا، یہ کھانا کیوں حرام؟ کیونکہ آدم اس نال بنے ہیں۔ یہ مطلب ہے کربلا دی مٹی دا آدم دی خلقت نال کوئی تعلق نہیں۔ بات ہو گئی بھئی کربلا دی مٹی دا آدم دی خلقت نال کوئی تعلق نہیں۔ میں مزید آسان کر دے وہاں جتنے میرے بھیرا بیٹھے ہو بزرگ سارے میرے تو بہتر علم رکھنے والے، میرے تو بہتر جاننے والے سارے تشریف فرماؤ۔ جڑے علم دوست احباب ہو تھوڑے کو معافی مانگ کے جڑے میرے بھیرا ہیں سارے انہاں نوں سمجھاون دی کوشش کرنا، آخری بندے تک سر چاہے تو زخم ہویا، مینوں زخم ہویا، میں ڈاکٹر کو گیا، ڈاکٹر کو جا کے آخیا بھائی پٹی کر دے، دوائی دے دے، ٹیکا لا دے۔ ڈاکٹر نے آخیا ٹھیک ہے پٹی کر دیتی ہے مگر میری وصیت یاد رکھی اس زخم نو مٹی تو بچاویں۔ بھئی سمجھے 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 گزارا ستر ضائع نہ کرے، اس زخم نو مٹی تو بچاویں۔ میں کہ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اس نے علی حسن شاہ یاد رکھی مٹی زخم نو خراب کر دین دیئے، مٹی زخم نو خراب کر دین دیئے، مٹی زخم نو خراب کر دین دیئے۔ ہوئے بندہ حسینی تے پھر زمین تے بہ کے بولے نا، علی حسن شاہ مان نہیں سکتا وہ جیڑی مٹی زخم خراب کرے وہ آدم دی مٹی ہے تے جیڑی زخم بھر دے وہ حسین دی مٹی ہے۔
تساں جیو تواڈے کیا کہنے؟ بسم اللہ سے کیا کہنے تواڈی سماعت دے تانوں واہ واہ ذکر نو واہ واہ۔ کربلا کون سمجھے؟ کربلا کیا ہے؟ مکے دی زمین فخر نہ لاکھیا ہے کوئی میرے جیسا؟ میں سب زمینہ تو بلندہ، سب زمینہ تو شان میری زیادہ ہے۔ مکے دی زمین آکیا کربلا دی زمین مسکرائی، مسکرا کے دیئے کیویں؟ بڑی مہربانی تساں بھراواں ساتھ دینا ہے، یہ ہاتھ میرا آسرا بن جاسن، ٹیک بن جاسن، اور میں جلدی نال منزل دے قریب بالکل آ گیا۔ کیویں؟ مکے دی زمین آکھیا یاد رکھ سب زمینہ تو پہلے اللہ نے میں نے خلق کیتا ہے۔ کربلا دی زمین مسکرا کے آتی ہے بالا فخر نہ کر، تیرے تو 24,000 سال پہلے اللہ نے میں نے خلق کیتا ہے۔ 24,000 سال پہلے مسکرائی مکے دی زمین ہو سکے ٹھیک ہے تینوں 24,000 سال پہلے خلق کیتا ہو سی، مگر یاد رکھ میرے کل کچھ ایسیاں فضیلتاں نے جڑیاں تیرے کل نہیں۔ پوری توجہ صاحبان، میرے کول ایسیاں کوئی فضیلتاں ہیں نا جڑیاں تیرے کول نہیں۔ کربلا دی زمین آکھیا او کیڑیاں؟ مکے دی زمین آکھیا یاد رکھ دو نبی میرے بیمار نے، میں بہت جلدی نہ گزردا پیا، دو نبی میرے بیمار نے۔ کربلا دی زمین مسکرا کے آکھیا یاد رکھ جڑے دو نبی تیرے بیمار نے او میرے زوار نے۔ شاباش بھائی، شاباش بھائی، انہاں ہتھاں نو خیر بزرگاں کو دعا مل گئی، بڑی مہربانی۔ جڑے تیرے بیمار نے وہ میرے زوار نے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مگر وقتی میں افضل ہاں۔ کربلا دی زمین آکھیا کیویں؟ مکے دی زمین آکھیا یاد رکھ میرے کول جنت دا پتھر ہے، میرے کول جنت دا پتھر ہے۔ بولے بھائی نیاز اللہ نیاز حسین آخری بندے دا کوشش کریے صدر ضائع نہ ہوئے۔ میرے کول جنت دا پتھر ہے، میرے کول وہ پتھر ہے جڑا جنت جو آیا، جنت دا پتھر ہے، جنت دا پتھر ہے۔ بڑے فخر دے نال، بڑے مان دے نال مکے دی زمین آکھیا یاد رکھ میں افضل ہاں۔ کربلا آکھیا کیویں؟ مکے دی زمین آکھیا میرے کول جنت دا پتھر ہے۔ پرواز کیتی کربلا دی زمین مکے دی زمین والے پاسے لے کے آکھیا اچھا بالا فخر نہ کر، تیرے کول جنت دا پتھر ہے، میرے کول جنت دا مالک ہے۔ شاباش بھائی، شاباش بھائی، تھوڑی کیا بات ہے؟ بسم اللہ صدا جیو۔ یا علی یا حسین، بس آخری 17 دے آ گیا۔ میرے کول جنت دا مالک ہے۔ مکے دی زمین مسکرائی، ہو سکتا ٹھیک ہے مگر وقت بھی میں افضل ہاں۔ ہو سکتا کیوں میں؟ ہو سکتا میرے کول 13 رجب جوف کعبہ دے اندر علی آئے۔ کربلا دی زمین آ کہ بس 13 رجب نو ایک دفعہ تیرے کول علی آئے، اتنا ناز بھی کر دی ہیں۔ میرے کول ہر فجر لے حسین ہے جس نو ہر فجر لے تیرا علی بھی آ کے سلام کرتا ہے۔ یا علی یا علی، یہ بحث چل دی پئی آئی جو نجف دی زمین روئی، نجف دی زمین روئی۔ خالق نے پوچھا تو کیوں روئی ہے؟ ہو سکے جی جتنیاں فضیلتاں ہم تو سی مکے دی زمین نو دے دیتیاں، کربلا دی زمین نو دے دیتیاں، میرے کول تے کوئی فضیلت میرے حصے تے نہ آئی۔ اللہ نے آکھیا نجف دی زمین نو بیٹھے سارے علی علیو، ہر بندے واسطے اے سطر ہے، علی اللہ ہوئے تو پھر چپ نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے آکھیا نجف دی زمین نو رو نہ، پریشان نہ ہو، تیرے واسطے ایک نویکلی فضیلت ہے، ایک ایسی فضیلت ہے، ایک ایسی فضیلت ہے جڑی کربلا دے کول بھی نہیں اور جڑی مکہ دے کول بھی کوئی نہیں۔ ہن نجف دی زمین مسکرائی، خوش ہوئی، خوش ہو کے کھلے چہرے نال پوچھیا میرے مالک کو کیڑی فضیلت ہے جڑی کربلا دے کول بھی نہیں، جڑی مکے دی زمین دے کول بھی نہیں؟ فقط نجف نو حاصل ہے، آخری بندے تک ہوئے علی اللہ چپ رہ جاوے میں مان ہی نہیں سکتا۔ کوشش کریے جڑا علی دے در تو پنن آیا اس در تو خالی کوئی نہیں جاندا، مگر ہاتھ سارے دا بندا ہے، اپنے ہاتھ جا کے ہاتھ نو کاسا بنا کے علی دے در تو پل لوے اس در تو خالی جائی کوئی نہیں سکدا۔ کوشش کریے بھائی او آخری بندے تک سر جاوے۔ جتنے بیٹھے ہو گجرا والے دا دل مجمع، میرا وطن میرا علاقہ، میں تھوڑے مزاجاں تو آ کے تھوڑے مزاجاں دی سطر پہ آدا۔ نجف دی زمین آکھیا میرے مالک وہ کیڑی فضیلت ہے جڑی کربلا کول بھی نہیں، جڑی مکے کول بھی نہیں، فقط میں نجف دے کول ہے۔ اللہ دی آواز ہے یاد رکھ نجف دی زمین وہ ایسی فضیلت ہے، آخری بندے تک
دشمن جیو یا آخری 70 بھائی فضائل دی ہن مکے دی زمین آکھیا میں افضل ہاں کربلا آکھیا کی میں اس کہ جیڑا میرے کو آوے اندہ رزق پاک ہوندا ہے جیڑا حج واسطے آوے اندہ رزق پاک ہوندا ہے اندہ مال پاک ہوندا ہے اندی شکل پاک ہوندی ہے کربلا دی زمین آکھیا اچھا وقت دس کیویں افضل ہے مکے دی زمین آکھیا جیڑا میرے کو آوے حج واسطے اندہ رزق پاک ہوندا ہے اندہ مال پاک ہوندا ہے اندی شکل پاک ہوندی ہے آخری بندے تک بھئی دل میرا چاہتا ہے میں عقیدے دے پر کھولا اور پرواز کر کے سکرا کھا جس بندے کو عقیدے دے پر رہنا اپنے پر کھولے میرے نال پرواز کرے پیچھے نہ رہ جاوے جس بندے دے عقیدے والے پر ٹوٹے ہیں میرے نال انہیں حسن شادی گل نہیں عقیدے والا بندہ اپنے پر کھولے بھئی سر چاہے ہے قیمتی 17 آخری 70 فضائل دی وہ ذکر مسائل شروع کرتا پیا اس کا کہتا سکیویں افضل ہے مکے دی زمین آکھیا یاد رکھ جیڑا میرے کو آوے اندہ رزق پاک ہوندا ہے اندہ مال پاک ہوندا ہے اندی شکل پاک ہوندی ہے کربلا دی زمین پرواز کی تھی اور بظاہر جا کے عرش نال ٹکرائی مکے دی زمین والے پاسے ویکھ کے آکھیا بالا فخر نہ کر جیڑا تیرے کول جاوے اوندا رزق پاک ہوندا ہے اندی شکل پاک ہوندی ہے جیڑا میرے کول آوے اندی نسل پاک ہوندی ہے اوندا شجرہ پاک ہوندا ہے کیا بات ہے بھائی بسم اللہ سے کرونا سلام تھوڑی کیا کہنے تھوڑی کیا بات ذکر آلے دی کیا بات کربلا دی زمینہ کیا من جیسا تو افضل ہیں میری تو لڑائی کوئی نہیں جھگڑائی کوئی نہیں مکہ دی زمین نو اکھیا من جیسا تو افضل ہیں اگر پہلے دس تیرے کول بھی کسی اکبر دا خون ہے کیا بات ہے توڑی معرفت دی سونے آنسو آگئے پہلی سطر تے تیرے کول بھی کسے یتیم دے رلی ہوئے سہرے تیرے کول بھی کسے غازی دے بازو کائنات قربانی کر دے ماں بھائی بھی تشریف فرمائیں میرے تو بہت چنگا پڑھنے والے مالک مزید عزت بخت عطا فرماوے میں حسین دی اس مظلومہ دھی دے دکھ پڑھنے جن دی زندگی تھوڑی آئی تے دکھ لیا تھا میں کوئی ذاکری دعویٰ نہیں نہ ذاکر بن کے میں آیا بھائیاں دا حکم آئی میرا گھر رہے مالک نے صدات دسایا تا قیامت سلامت رکھے مالک اس تو زیادہ عزت بخت عطا فرماوے جڑے ماتمی بیٹھے ہو ماتمیاں دے نال میری گل ہے میں مٹیا ہویا ذاکراں اور مٹی ہوئے عزاداراں دے واسطے میں پڑھدا تساں کوشش کرنی ہے پاک سیدہ دے پاک چوکھڑ تے سجدہ کر کے تے آنسو پہننا ہے میں ہی توڑے حصے دا اور اپنے حصے دا ہنجو سین کو انسان مالک سب نو خیرات دے گے پاک سین سب تے راضی ہو گئے ہر بھی زخمی آئی مگر سب تو ڈھیر معصوم زخمی ہے رسوتنا جتنا علی دیاں دھیاں چاندیاں میں بس دسنا ہی کیوں ڈھیر زخمی آئی تو میں وین شروع کردہ پیا ذاکرین کو بہت لوگاں پوچھیا کیوں زخمی ہے ڈھیر ذاکرین 10 دن کہ سب تو ڈھیر ماریا معصومان ہونا مگر اس سے غلط لوگ ماتم کر دن لوگ پٹ دن منہ دا پرسہ دن دن سینے دا پرسہ دن دن روندن کرلاندن گھر جا کے سامویندن کدی ذاکر کو یہ بھی پوچھیا جے ڈھیر سکینہ نو کیوں مارے ہم بحالتا ہور بھی ہم بچے قربان ہو جاواں صدقی ہو جاواں ادبن ذاکر صاحب دشمن دیاں پترانو ماری دا دھیاں نو تو نہیں ماری
تو میں دشمن دی گل تے کردا ہی نہیں پیا، میں تے نبی دیاں دھیاں دی گل کردا پیا۔ کیوں ماریا نے سگینہ نو ڈھیر؟ بس یہ 70 میں ماتمیاں دیاں جھولیاں تک پہنچاواں تے رہن شروع کردا پیا۔ وجہ کیا ہے؟ بچے ہور بھی ہن، بلکہ کتاباں چاہ کے ویکھو، تاریخ پڑھ کے ویکھو، اتھوں تک تاریخ چ مل رہی کہ کسے ماں دا بال اگر جھڑ پیا ہے تے ماں نو موڑ کے نہیں ویکھن دیتا، اور اگر حسین دی 4 سالاں دی دھی قافلے تو رہ گئی ہے، 4 میل بھی ہٹنا پیا ہے تے مسلمان ہٹے نال لے کے آئے، سارے راہ مار دے رہے، ہر موڑ تے مار دے رہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ درجات بلند کرے بابا صابر حسین سبیل علیہ، وہ فرمیندیاں اس واسطے ڈھیر سکینہ نو مریندیاں، رب جانے کہیں دسیا ہائی اے چوکھی پیاری ہے۔ جس بندے دا دل دکھے ہو دیا ہے نکل آئیے، صدقے قربان ہو جاواں، کوشش کریا ہے کہ کانسو مالک صاحب نو عطا کرے، بس تو توجہ میرے رکھنی ہے، اور انشاءاللہ عبادت سارے ہیں جیسے میں لاکھ بری پڑھا۔ اگلی 70 اس تو بھی اوکھی ہے، یہ تگل بابا صاحب حسین صاحب بے لالے مالک انہاں دے رونوے ثواب ہوئے، اس جملے دا ثواب۔ اگلی 70 عمر سعد آیا شمر دے کھول، سارے بے شمار رکھو، کریا کرو لعنت انہاں کتیاں تے جنہاں پردیس سے چلی دیاں دھیاں روڑیاں، جنہاں چپیاں چلی دیاں دھیاں دیوال کھدائے، انہاں تے لعنت کریا کرو۔ پچھلے ساتھ آکے شمر نو آدھا ہے شمر ہور بھی بچے ہن، سکینہ نو کیوں مارنا ہے؟ ظالمہ اپنا ہاتھ بھی ویکھ، اس بچی دے رخسار بھی ویکھ، اس نو ہی زیادہ کیوں مارنا ہے؟ نرم دل مومن بھی ہوندن، کسی دا دل دکھے تو میں سیدہ اپنا پتر سمجھ کے، نوکر سمجھ کے، ماتمیاں دی جوتی دی خاک سمجھ کے، ذاکران دی جوتی بردار سمجھ کے، اے پہلے ہاتھ بن کے معافی مہدہ پیا، دل دکھے تو معاف کر دے رہا ہے۔ شمر آدھا میرے کو نہ پوچھ کہ میں ہور بچیاں نو نہیں ماردہ، سکینہ نو ڈھیر کیوں ماردہ، آدھا میرے کو نہ پوچھ، ہون جدو مارا نا تو ویکھنا ہے حسین دا سر نیزے تے تڑپ دا کیوں ہے۔ سونی آئی کیتی ہے بھائی، سونی آئی کیتی ہے، حقی جو بن دے جو میں ماتو میری آئی نکل آئیے، قربان ہو جاؤں بھائی، آدھے تو ویکھنا ہے صدقی ہو جاؤں، میں صدقی ہو جاؤں، آدھے تو ویکھنا ہے حسین دا سر نیزے تے، آدھے جدہ اس بچی نو مارا ادو عباس دا سر تڑپ دے، ادو حسین دا سر تڑپ دے، ایک کتا بکواس کر کے آدھے جدو حسین دا سر غازی دا سر تڑپ دے پھر میں سکون اللہ اس سے لعنت کرے بے شمار۔ ہر بی بی سمجھی آئی سکینہ نو نہیں دھرنا یادی، ایک رات تڑپ کے اٹھی، بھرا سجاد دے کو آئی، آدھ رات دا ٹائم بھرا دے مونڈے تے ہاتھ رکھے، سجاد اکھ کھلی مولا دی، فرمیدن سکینہ تو ستی نہیں، آدھ یہ جے سچ پوچھ دیں نا میں نو بابے دا سینہ نہیں لگا، سجاد میں نو مٹیاں دا نیندر نہیں آن گئی، میں یہ کرام فرمایا اچھا میں جھولی بڑھائے نا تو میری جھولیت سار رکھ کے سامنے، جھولیت سار رکھے ایسے، رب جانے کے خیال آگا سے تڑپ کے اٹھئے، تڑپ کے اٹھ کے نکے نکے ہاتھ بن کیا دیئے، سجاد میں ساری زندگی تیرے گل کو جو مانگے ہیں، اچھا چلو میں کنجوسی نہ کرا، مولا سجاد فرمیندن میں نے سب تو زیادہ بھین سکینہ دے سوالنا خون روایا ہے، جان دیو سارے 3 سوال بس میں دسنن جڑے معصومہ کر دی آئی، اس سے تے میرے حصے دی عبادت ہو جاسی، اپنے آپ تے مان نہیں، کچھ ہی نہیں، اوقات ہی نہیں، بسات ہی نہیں، سائیاں دا ذکر ہی ایسا ہے، عبادت سارے دی ہو جاسی نہ 17 دے۔ پہلا سوال کہیں کہ میں لے پوچھ دیا سجاد یہ شام اچ ہوا نہیں گھل دی، فرمانا معصومہ گھل دیئے جتھا آساں قیدہ ہی تھے لگ دی کوئی نہیں۔ دوجہ سوال کر کیا دیئے سجاد ای پکھی کدے پہ ویندن، فرمانا رزق دی تلاش دے، تے جدن شام نو واپس ول دیاں پوچھ دیئے ہون کدے پہ ویندن، تو مولا فرمانا اپنے اپنے گھران نو واپس پہ ویندن، بعد بھیراد منہ چم کیا دیئے سجاد ہنہ پرندیاں دا گھر ہے سادہ کوئی نہیں،
مولا تیری ہے قبول فرماوے۔ آخری سوال بسم اللہ ماتمی گل معافی مانگ کے آخری سوال تو میں شروع کرتا پیا۔ میں جھولی چاہ کے دعا مگدا پیا، تسی آمین سارے آکھے۔ میرے اللہ انشاءاللہ کسے دھی دا پیو نہ مرے، اگر کسے دھی دا پیو مر جاوے نا، ہر کوئی پاوا چھڑ دیندہ ہے، دھی پاوا نہیں چھڑ دیندہ۔ پردے چ بیٹھیاں ماما دھیاں بہنا تساں زیادہ سمجھنے نہیں، توڑے حصے دیاں 17 نے دھی پاوا نہیں چھڑ دی۔ رشتہ دار محلے دار بہنا بھرا سجن ساتھی رل مل کے جداں دھی کو پاوا چھڑاون، پھر دھی کیا کر دیئے؟ وہ جنازے دے پچھوں ٹر ہو گئی، دروازے تک جنازے دے پچھوں آن دیئے، دروازے تے آکے جداں دروازے تو جنازہ باہر چلا جاوے، پھر دھی دروازے تے کھڑ جان دیئے، دروازے تے کھڑ کے پھر پیو دا جنازہ وے دیئے۔ جتنی دیر تک پیو دا جنازہ اکھاں دے سامنے ہوئے اتنی دیر تک وہ بابے دا جنازہ وے دیئے۔ جدو جنازہ اکھاں تو مولے ہو جاوے پھر کیا کر دیئے؟ پھر واپس آ جان دیئے؟ نہیں، میں آپ ویکھیا ہے۔ پھر دھی دروازے تے کھڑ جان دیئے، پوچھو پھر کیا کر دیئے؟ پھر انتظار کر دیئے۔ کس دا انتظار؟ پھر بھراواں دا انتظار، پھر وہ اپنے محلے دارہ دا انتظار، پھر رشتہ دارہ دا انتظار۔ ہائے ان کری جڑی پردے چاہ کے بیٹھی تیرے حق وچ دعا کر کے جاوے، جداں سجن ساتھی سارے واپس آون، پھر بھراواں تو پوچھ دیئے سونا ہویا میرے پیو دا جنازہ؟ کتنے بندے ہیں میرے پیو دا جنازہ؟ کتنے لوگ ہیں میرے بابے دے جنازے؟ الحمدللہ سارے دی ہائے نکل آئیے۔ آخری بندے تک جڑے ماتمی ہو جس کوئی بیٹھے جڑے کرنا تاکہ وین جاوے ہائے ضرور کر دے وے۔ دھیاں پوچھ دیاں نہ بولو میرے نال، دھیاں پوچھ دیاں نہ کیویں ہویا میرے پیو دا جنازہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ستری بڑی اوکھی ہے، کربلا تو لے کے شام تک بھرا دا منہ چوم کے بس ہکو گل پوچھ دیا، سجاد کسے بابے نو دفنائے؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، صدقے ہو جاواں ایڈی سونی ہرے گھر ڈالے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو۔ کسے بابے نو آج اٹھیے تے ہاتھ بن کے دی میں ساری زندگی کچھ منگیا کہنا ہے نہیں، آدھی سجاد میں لکھ وری آکھاں، میں لکھ وری آکھاں، بھرا دی داڑی چم دی آئی، اکھاں چو رات صاف کر دی آئی اور داڑی چوم کیا دی سجاد کسے بابے نو دفنائے گی، کسے بابے نو کفن ہی دیتا ہے کوئی نہ۔ کوئی وکری کہانی ہے، کوئی وکرے دکھے نے سین دے، قربان ہو جاواں۔ سجاد فرمایا کچھ نہیں منگیا، آدھی اچ منگا، میں نے مانگ، آدھی ہور کچھ نہیں منگ دی، میں ایک واری بابا ملا دے، میں بابے تو بغیر نیندر نہیں آندی، میں بابا ملا۔ فرمایا اچھا میں ملے نا، تڑپ بھی بابا ملے نا؟ فرمایا ہاں۔ اتھائی جتھا بیویاں بیٹھیاں تڑپ کیا دیئے، میری ماواں، میری پھوپھیاں، میری بہناں نو مل لو میں مرنا لی۔ بیویاں تڑپ کے اٹھیاں، معصومہ کی بن گئی ہے؟ فرمایا میرا بابا ملن پہ آندے، میں بابے دے نال ویساں، اللہ لعنت کرے شمن ملون تے۔ دروازے تے آ کے آدھے سجاد تیری بھین روندی ہے، اسی آرام نہیں کر سکتے، بھین نو چپ کرا۔ سید دے بابے دا سر لیا، میں وعدہ کرے نہ روسی، یہ وعدہ کرے نہ، فرمایا میں وعدہ کرے نہ ہوسی نہ روسی۔ اس اٹھو نہ پیا جت مامی کنگیاں ہولے دین دی آئی، اٹھو نہ کہ اس مولا حسین دا سر سجاد دے ہتھاں تے رکھیا، جویں جو آیا نا پتر دے ہتھاں تے بابے دا کچھے آیا سر۔ سجاد اٹھائیں جتھاں بھیڑ مٹیاں تے ستی ہے، بھیڑ دے قریب آ گیا دل سکینہ جا گیا، چلو بابا ملنا ہے۔ واہ 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 کر دے ہوئے تیاری میں دو بہن ماتمی ہیں جھولیوں تک پہنچا ہونے نا۔
ہزاروں بابے دا نام ہے تڑپ کے اٹھیا دیا ہیں سجاؤ جب بابا ملنا ہے وقت بابے دا سر میرے سینے دراؤ جا اتنا مجمع دور نزدیک کو چل گیا ہو میں سیدہ میں دعا مغرہ سارے امینہ کیا ہے میرے اللہ انشاءاللہ کسے دھیج جھولیے جو پیو دا کٹھیا ہویا سار نہ آوے جدا سکینہ دی جھولیے جو بابے دا کٹھیا ہویا سار آیا موت ماتم کر کے آدھیے دھی رول گئی ہے او بیچ جنگلان دے او عصمت دا پاک نگینا سب چھوٹی گردنا صدقے 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 بسم اللہ بابا بسم اللہ کرو نہ ماتم جڑے ماتمی اللہ منظر کیڑا بنی ہے بابے دا سر جاؤ کہ تے وین کی تن پہلا وین کر گیا دیے بابا دسیا دریا رگا کہے کچھیا دو جوین کر گیا دیے بابا دسیا تیری دہڑی تے خون قیم لے میرے وطن آلے اتری جائی ہو جوین کی تیانی دیا دھیان دے مچھے دیوارا دیا لگے اتری جوین کر گیا دیے بابا ہوئے خود دھیاں بیٹھیا نہیں ہے آدھیے بابا ہوئے خود بھینا بیٹھیا نہیں ہے آدھیے بابا میرے آلے پاس ویک میں بڑھنی ہو گئی قرآن یار قرآن جڑا اکبر دا ماتمی ہے صدقی ہو جاؤں صدقی ہو جاؤں اللہ دارو بسم اللہ بابا حوصلے دناول سن دیا وجہ لمبی منزل مسائب دی مسلح تباہ کے لکھے ہوئے وین میں ماتمین یہ جھوڑیاں تک پہنچاونے ہیں اللہ دارو ماتمیوں حسین نے آنکھاں کھلیاں حاضر مسومہ درس صحیح میرے بہاد نبی کی ہوئی آدھی بابا ان نہیں کچھ دکھ میں دسل کچھ میرے گواہ تو پوچھ رہے حسین سجے کھبڑی چھیا دے کیڑے گواہ آدھی سجے کھبے نوے رخ سار گواہ ان دھی تیری دے او جڑے شامی ظلام کمائے پہلے دور ماتم کرنا وہ پہلے دور لائے والجا جی کرام بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جڑے ہلکے دماتمیوں تیاری کر دیا ہوئے میں دو اینڈ کرنے لگارو یہ گلہ گئے دی پہی آئی مسومان دا روح پرواز کر گیا حسین رباب دا وین آئے بابے دا سر چال ہے میرے سیدہ نال سانگے موت گئے اٹھ دا تے جھنڈا جدا بھین دے کولا ہے جدا بابے دا سر چاہے ساری کلہ نہیں آیا سکینہ دی لاش نال قربان ہو جاؤں قربان ہو جاؤں جڑے بزرگ بیٹھے ہو جڑے چٹھیاں دہڑیاں دے بیٹھے ہو تو سب زیادہ سمجھنا ہے اللہ درجات بلند کرے بابا خاتم حسین چچا دیا دے بابا جی اسے موقع دے کوئین پڑھ دے ہونے ہیں او فرمینے ہیں ہر بی بی سکینہ دی میت ویڑ گیتا ہے سکینہ دی ماں نہیں گیتا کرو سوال حسین رباب کیوں نہیں وین گیتا او پڑھ دے ہونے ہیں معصومہ دا میل چھاڑ دے پیا اج اتنی دیر بھی دا میل چھاڑ دریئے ماں نیڑے نہیں آئی اجڑے والے سجاد بھین مچا کے دھوپ دے گیا ہے ابھی بھی آدھی ہے گلہ ذات ہے او بیمار ملا سے دمادم او ایک لازات ہے او بیمار ملا جی کرا اچھا بابا میں لگ دفعہ بسم اللہ بابا میں لگ دفعہ کھانجڑا ہلکے دماتمیوں جس میں واسے محنت کرایا او وین پہنچا جملہ سمجھے شام دا بازار ہے جنازہ بھی کہہ دیئے تے چاون آلہ بھی کہہ دیئے تے منظر کیڑا بنے ہیں چاہ پھین دا میت ہتھاتے شارت دے نیر وہندہ ہے او چاہ پھین دا میت ہتھاتے شارت دے نیر وہندہ ہے رو رو کے آدھے توڑے ہنتا رسیاں کھولو انجنی بھائی انجنی
میری مرضی ہے ایک منظر بتاؤ ازادار و ماتمیاں بھین چاہے چند قدمات گئی ہے بھین دے خوش لب نظر آئے نا سجاد بھین دا منہ چومے اکھاں دی رات وار پئی ہے جڑے ویلے رات رونا ہے باقرا دا بابا کیڑا ویلا یاد آئے سید مٹی تے بہ گئی ہے بھین دا منہ چوم کے آتا ہے انہیں سے پانی پیتا رہا سارے میریاں کڑیاں ماتم کرنا میریاں کڑیاں تے چھنکے نہیں رہی اور رہی چمدی میرے زخمات کو میرے کندے آپ کریں نہیں جڑے ہلکے دماتمیوں حل چاہو جڑے ہلکے دماتمیوں بسم اللہ بابا میں آپ ہلکے دماتمیاں میری ماتم کرے سوا جڑے ہلکے دماتمیوں سرد ماتم بھائی جان یہ وانے جسوین دے مجلسہ مقدیاں ویٹیاں بہن چاہ کے چند قدمات گئی ہے شام یا کچھ عورتوں سامنے آئی ہے نا آدھیاں کون ہے حسد کری شے چاہی ہوتا ہے سیدہ میں مسافرہ میری بھین مر گئی ہے اور دادیاں جب بھین مر گئی ہے سنو بھین دا منہ دکھا میرے وطنہ نے جڑا سکینہ دا منہ دکھا ہے شام یار دا مٹی تے جھڑ پئی ہے نا آدھیاں اللہ جناز دا سندھ چہرے تے زخم کیوں ہے نا اکھاں دی رات وار پئی ہے رات رو کے آتا ہے وہ کربل کو گھن کے شام تائیں ایندے منہ تیرے ظلم ماتم کرنا وہ کربل کو گھن کے شام تائیں ایندے منہ تے ظلم کرے دے ہنا وہ جتھا تھک کے سمجھاوے ہاں ایک پتھرا ماتم کرنا ایک پتھرا نال جگے دے مالک عبادت قبول فرما